السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب نمبر 12 ہے سیام یوم الفطر والاضحیٰ والدہر، کہ یوم فطر، اضحیٰ اور سیام الدہر، ہمیشہ کے روزے۔ حدیث نمبر 825 مالک محمد بن یحییٰ بن حبان عن العرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن سیام یومین، کہ رسول اللہ نے 2 دنوں کے روزے سے منع فرمایا، یوم الفطر و یوم الاضحیٰ۔ سمجھے؟ یہاں سے بھی پتہ چلا جو بچپن میں ہمارے کانسیپٹ تھا کہ 3 دن کی عید ہوتی ہے اور 3 دن تک جو ہے وہ آپ روزے نہیں رکھ سکتے، نہیں، آپ نے صرف یکم شوال کو روزہ رکھنا حرام ہے، سیکنڈ شوال سے اگر آپ چاہو تو روزے رکھ سکتے ہو۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے جس کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 دن ہمارے لیے عید مقرر کی، تو وہاں بھی یومان کا لفظ آیا ہے، وہو یدل علی ان العیدین وہو یومین، یکم شوال اور 10 ذی الحج، یہ اصلاً عید کے دن ہیں۔ 3 دن والا کانسیپٹ غلط ہے، سمجھے؟ کیونکہ دیکھو اگر یہ کہا جاتا ہے نا کہ 2 عیدیں ہیں تو بات محتمل تھی کہ ایک عید از کمپرائزڈ آف 3 days، لیکن جب یومان کا لفظ آ گیا نا، اس نے ہر قسم کا شبہ دور کر دیا، احتمال دور کر دیا۔ تو عربی میں یہ ڈویلٹی کا جو کانسیپٹ ہے نا، مثنیٰ کا، that is a very beautiful concept۔ سمجھے؟ شیخ فرماتے ہیں نہی التحریم، یہ نہی تحریمی ہے، سمجھے؟ نہی تحریمی اور تنظیم میں کیا فرق ہوتا ہے بتاؤ جلدی سے۔ صحیح ہے، اور تنزیہی کہہ لیں گے جو حدیث میں آ جائے یا پھر جس کے اوپر تھوڑا سا اختلاف واقع ہے اس کے۔ ایک نہی تحریمی ہوتا ہے یعنی جو بالکل حرام ہو، نص سے ثابت ہو، ایک ہوتا ہے نہی تندیبی، یعنی کہ ایک چیز سے روکا گیا ہے لیکن اگر کوئی بندہ کر لے تو فلا حرج علیہ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز میں بال لپیٹنے سے اور کپڑے لپیٹنے سے، کیا اگر کوئی بندہ لپیٹ لے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی؟ لا، جبکہ منع فرمایا۔ اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ من غش فلیس منا، کہ جو کوئی غش کرے، دھوکہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ جو دھوکہ کرے گا اس کی تکفیر کرے؟ نہیں، لیکن بے نمازی کی تکفیر کریں گے۔ تو یہ جو ہے نا فرق ہوتا ہے دونوں چیزوں میں، سمجھے؟ اسی طرح مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی، یہ دو حنفی فقہ کی ٹرمز ہیں، دے آر ایبسولوٹلی awesome۔ وہ کیا ہے؟ حنفی یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی چیز کو حرام اس وقت کہیں گے اذا ہوا منصوص بالکتاب او السنت المتواتر، اگر کتاب یا سنت متواترہ میں سے ہمیں کوئی چیز حرام ملے تو ہم اسے حرام کہیں گے۔ اگر کوئی چیز ہم قیاساً حرام کہتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ جیسے منصوص خمر حرام ہے، لیکن ٹکیلا کی حرام حرمت پر تو ہمارے پاس کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے نا، یا بیئر کی نہ کوئی حدیث ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ چونکہ اس کے اندر بھی وہ علت ہے، قیاس کرتے ہیں، تو علت مشترک ہونے کی بنا پر یا قیاس کی وجہ سے یا اجتہاد کی وجہ سے اگر ہم کسی چیز کو حرام کہیں گے تو حنفی فقہ میں دین وی یوز دا ٹرمینالوجی مکروہ تحریمی۔ مکروہ سے یہ دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ یہ کم گناہ ہوتا، یہ بھی حرام ہے، فرق یہ کہ وہ مش منصوص میں نے سننا اب القرآن اجتہادی اور قیاسی ہے، اور مکروہ تنزیہی کیا ہوتا ہے؟ سمپل مکروہ، یعنی کہ اٹ از ڈس لائک، لیکن اگر کوئی کر لے تو فلا حرج علیہ، سمجھے؟ اسد
تو وہ کہتے ہیں نہیں تحریم یوم الفطر و یوم الاضحیٰ اراد بیوم الاضحیٰ جنس الاضحیٰ فیشمل اربع ایام تقریباً. وہ کہتے ہیں اور یوم الاضحیٰ سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر چاروں ایام شامل ہیں اغلبی طور پر، کیونکہ اہل حدیث ہے نا اس لیے بات کر رہے ہیں. دیکھو یہاں بھی ایک فرق کو سمجھنا چاہیے. اصلاً جو حرام ہے نا وہ ہے یوم اضحیٰ کا روزہ، یعنی اعلیٰ 10 ذی الحجہ. اس کے بعد 11 12 13 ذی الحجہ جو ہے نا ان کے لیے ایک الگ ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے. 10 11 12 یہ ایام النحر ہیں، اور 11 12 13 یہ ایام تشریق ہیں. تو چونکہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم و کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایام تشریق جو ہیں کھانے پینے کے دن ہیں، تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ایام تشریق میں روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، نہ کہ اس وجہ سے کہ وہ ہوا عید. سمجھے میری کمار؟ کیونکہ یہ بات تو کنفرم ہے کہ 13 ذی الحجہ جو کہیں سے بھی عید الاضحیٰ میں شامل نہیں، وہ ہوا من ایام تشریق. تو پھر وہ آپ اس کے روزے کو اس حدیث سے کیسے غائب کرو گے؟ تو وہ بیسیکلی ایام تشریق کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ اما الفطر فواحد، وہ کہتے ہیں یہاں تک عید الفطر کا تعلق ہے تو وہ ایک ہے. وہ یمکن ان یقال، اور کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ کہا جائے خصص یوم الاضحیٰ بالنہی لأن سائر الايام المنہی عنہا من التوابع والاولی ان یقال ذکر الشیء لا ينفی ما عداہ. وہ کہتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تخصیص کرنے سے یوم اضحیٰ کی تخصیص کی گئی نہیں کے ساتھ، کیونکہ جتنے بھی ایام ہیں نا جو منع کیے گئے وہ اس کے توابع میں داخل ہیں. اب توابع جو ہے یہ ایک گرامیٹیکل ٹرم ہے. کیسے سمجھاؤں؟ اگر ہم کہیں کہ حاضر کتاب جمیل، تو اس کے اندر مبتدا حاضر ہے، الکتاب کیا ہے؟ جمیل خبر ہے. بتاؤ. الکتاب جو ہے نا وہ بدل ہے، یہ توابع میں سے ہے، یعنی یہ اس کا رول ادا کر رہی ہے. تو اس کا وہی حکم آئے گا جو مطبوع کا ہوگا یا مبدل منہو کا ہوگا. تو مبدل منہو یعنی کہ ہاذا، تو ہاذا چونکہ مبتدا ہے تو الکتابو بھی مبتدا ہے، ہم یہ کہتے ہیں، یعنی کہ اس کا بدل ہے، تو یہ اسی کا رول اخذ کرے گا، اسی کے اعراب اخذ کرے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ اضحیٰ کے توابع میں سے ہے اس لیے یہ اضحیٰ کے احکامات لیں گے یہ ہم. والاولی ان یقال، وہ کہتے ہیں کہ سب سے بہتری کہ کہا جائے کہ ذکر الشیء لا ينفی ما عداہ، کہ اگر کسی چیز کا ذکر ہو جائے نا تو اس کا یہ لازم مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے علاوہ جو ہے اس کی نفی ہوگی. یعنی اگر کہا گیا کہ ان 2 ایام میں یا یوم الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا منع، تو اس کا یہ مطلب اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایام تشریق میں بھی روزہ رکھنا منع نہیں ہو سکتا. بات سمجھے؟ اس کے لیے قاعدہ استعمال ہوتا ہے کہ عدم ذکر لیس بھی مستلزم لنفی ذکر. سمجھے؟ عدم ذکر نفی ذکر کو مستلزم نہیں. اسی طرح کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ نفی ذکر وہ دوسری چیز کو مستلزم نہیں ہوتا اس کے نفی کی، الا یہ کہ باقاعدہ تخصیص کی جائے. اس کی مثال یہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر نماز نہیں پڑھی. عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ مجھے علم نہیں کہ پڑھی یا نہیں پڑھی. پھر میں نے کیا کہتے ہیں جا کے بلال سے پوچھا، تو بلال نے بتایا کہ رسول اللہ نے بیت اللہ کے اندر 2 ستونوں کے درمیان نماز پڑھی. اب کیا ابن عباس کا کہنا ہے کہ رسول اللہ نے نہیں پڑھی یہ اس بات کو واجب کرتا ہے کہ کیا کہتے ہیں رسول اللہ نے بیت اللہ کے اندر نماز نہیں پڑھی؟ نہیں، عبداللہ ابن عباس نے دیکھی نہیں، لیکن ان کا نہ دیکھنا انہیں کہنا چاہیے تھا کہ مجھے نہیں پتا، لیکن انہوں نے نفی کے الفاظ کے ساتھ بات ذکر کر دی. تو اس لیے نفی ذکر بھی لازماً تمام صورتوں میں اصلاً اس چیز کی نفی کو مستلزم نہیں ہوتا. بات سمجھ رہے ہو؟ تو بہت ساری فقہ میں نا ایشوز ہیں، اور یہ دونوں حدیثیں بخاری میں.
اچھا جی، تو کہتے ہیں قلت میں کہتا ہوں قد اتفق اهل العلم على تحریم صوم هذين اليومين سواء صامهما عن نذر او تطوع كفارہ او غیر ذلك. وہ کہتے ہیں کہ اہل علم کے بات پر اتفاق ہو گیا کہ ان 2 دنوں میں روزہ رکھنا جو ہے وہ حرام ہے، خواہ وہ روزہ نظر کا ہو، تطوع ہو یعنی کہ نفلی ہو، یا کفارے کا او غیر ذلك. اس کے علاوہ ایضا من لم یجد الهدی من المتمتع والقارن ولا يصومان ایام التشریق علی الراجح. وہ کہتے ہیں اور اسی طرح جو بندے جن کو ہدی یا نہ مل پائے حج قران یا تمتع کرنے والے کو، تو اس کے لیے یہ کہ وہ 10 دن کے روزے رکھ کے اس طرح کر کے نا کوئی شرط ہے، تو اس میں یہ کہ 3 دن ایام حج میں اور باقی اذا هو رجع الی بیتہ. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایام تشریق میں روزے نہ رکھے، راجی بات ہے، لأن اجتہاد بعض صحابہ لا يكون دلیلا عند التعارض مع سنن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ بہت کیا بولیں یار، بھونڈا اہل حدیث جملہ ہے کہ بعض صحابہ کا اجتہاد جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے معارض آ جائے تو وہ اس کے خلاف دلیل نہیں بنتا. اصل میں اس بات میں نا صحیح بات یہ ہے کہ اس کے اندر نا وہ ہے، کیا ہے، اس کے اندر تفصیل ہے. عبداللہ ابن عمر اگر 1 رکعت پڑھ کر سو جاتے تو بچ جاتے تھے، تو پھر وہ کیا کرتے تھے، اور انہیں اور نفل نماز پڑھنے کا ارادہ ہوتا تو اس کے ساتھ 1 اور رکعت پڑھتے تھے تاکہ جو پچھلی رکعت جو تک پڑھی وہ اس کے ساتھ 1 اور رکعت مل کے شفا ہو جائے یعنی کہ ایون نمبر. اور پھر وہ 2 رکعتیں پڑھتے رہتے تھے اور پھر فجر سے پہلے 1 رکعت وتر پڑھتے تھے اس سب کو آڈ بنانے کے لیے، یعنی کہ ٹوٹل انہوں نے 3 وتر پڑھ لی. وہ ہاں اجتہاد ہو، یہ ان کا اجتہاد تھا. یہاں تک کہ علی علیہ السلام اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی یہ کرتے تھے. لیکن امام مالک نیچے کیا لکھتے ہیں، اب جبکہ یہ سب مدینہ میں سے، امام مالک نیچے لکھتے ہیں ولیس العمل علیہ اندر، کیا ہے ہماری ہیں اس کے اوپر عمل نہیں. تو عمل مدینہ کو سمجھنا یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، یعنی کہ صرف محض ایک کسی مدنی صحابی کا عمل آ گیا تو آپ اس کو حجت بنا لو. اب میں ایک کلام مختصر سا اپنوں کے اوپر پڑھ لوں جو کہ فقہی بحث کے طور پہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ ہے من اصول الفقہ علی منہج اہل الحدیث، علی منہج اہل الحدیث، وہ تصنیف زکریہ بن غلام قادر الباکستانی. وہ کہتے ہیں القاعدہ 12 ثانیہ عشر، یعنی کہ 12واں قاعدہ 12 اماموں کی نسبت سے، ما جاء ان احد من الصحابہ، کہ اگر صحابہ میں سے کسی کا بھی کچھ آئے، فعل و عبادت، خاص طور پہ عبادت کے معاملات میں فعل، ما فإن تلك العبادة يشرع فعلها ولا تعتبر بدعہ، تو پھر یہ عبادت جو مشروع شمار کی جائے گی اور اس کو بدعت شمار نہیں کیا جائے گا. وہ کہتے ہیں صحابہ حریصون علی اتباع سنہ اور اجتناب البدع، کہ صحابہ جو ہیں وہ حریص تھے اتباع سنت پر اور اجتناب بدعت پر. فإذا ورد عن أحد من الصحابہ فعل عبادت ما لم تأتی في الكتاب والسنہ، تو اگر صحابہ میں سے کسی سے کوئی ایسا فعل آئے جو کہ کتاب و سنت میں نہ آیا ہو، یعنی کسی کے اوپر واضح خاص دلیل قائم ہو گئی تو ایک الگ بات ہے، پھر تم کہیں گے کہ ہو سکتا ہے اس کو علم نہ ہو، لیکن پھر اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ کیا اس صحابی نے وہ کام کھل کے، اب جیسے عبداللہ ابن عباس ان کی واضح حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ انشاءاللہ ہم اگلے سال نبی کا روزہ رکھیں گے یعنی 9 محرم کا. لیکن معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ وہ مدینہ میں آتے ہیں اپنی خلافت کے زمانے یعنی کہ بعد وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من 30 او 40 سنوات، رسول اللہ کی وفات کے 30-40 سال کے بعد، اور آ کے کہتے ہیں کہ تمہارے علماء کا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ 10 تاریخ کا روزہ لکھا ہے، البتہ بھی اس کی فرضیت ختم ہے، تو جو چاہے رکھ لے جو چاہے چھوڑ دے. تو ادھر سے پتہ چلا کہ 10 تاریخ کا روزہ ابھی بھی مشروع ہے. اور وہ جو کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حدیث آپ نے کہہ تو دیا کہ سنت نبوی، سنت سے مراد کیا ہے، کیا وہ سنت چلی؟ حدیث تو بھئی ایک قولی حدیث ہے نا، حدیث اور سنت میں اس حوالے سے اتنا ہمیں ماننا پڑے گا. یہ جو غمامت ٹائپ یا کچھ اس طرح کے لوگ کہتے ہیں نا، یہ ہماری طرف سے بھی سختی ہوتی ہے، بھئی حدیث تو منسوخ بھی ہوتی ہے، تو کیا منسوخ حدیث کو ہم سنت کہتے ہیں؟ نہیں. تو اس لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس کے اوپر عمل ہوا. اگر عمل نہیں ہوا یا وہ محتمل تھی تو پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ متواتر سنت کیا ہے یا عملی سنت کیا ہے. عملی سنت کو دیکھنے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ تو کہتے ہیں الصحابہ، وہ کہتے ہیں اب حضرت عمر ہیں، انہوں نے مدینہ میں ممبر پر کھڑے ہو کے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے فرمایا کہ نماز میں تشہد اس طرح پڑھو. کسی بھی صحابی نے نکیر نہیں کری. اب ان کا یہ کہنا لازمی ضروری نہیں ہے کہ یہ سنت ہے یا یہ مجھے رسول اللہ نے سکھایا، خود بخود یہ سنت بن گیا.
سمجھے؟ تو وہ کہتے فَإِنَّ تِلْكَ الْعِبَادَةُ تُعْتَبَرُ مَشْرُوعًا وَلَا تُعْتَبَرُ بِدْعَةً، تو اس عبادت کو مشروع شمار کیا جائے گا اور بدعت شمار نہیں کیا جائے گا. لِأَنَّ الصَّحَابِيَّ لَا يَأْتِي بعبادت إلا وله فيها مستند ولا يجتهد في ذلك من عندي، کیونکہ کوئی صحابی بھی عبادت کا کوئی عمل نہیں کرے گا کہ جس کی اس کے پاس کوئی مستند نہ ہو اور نہ وہ اس میں اجتہاد کرے گا اپنی طرف سے، لیکن یشترط لاعتبار تلك العبادة مشروعة شرطان ذکرهما الألباني في أحكام الجنائز. وہ کہتے ہیں لیکن اس عبادت کو مشروع بنانے کے لیے، اس کا اعتبار کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، دو امپورٹنٹ، جو علامہ البانی نے احکام الجنائز میں نقل کی ہیں. کل امر لا يمكن ان يشرع الا بنص او توفیق، کہ ہر وہ امر کہ ممکن نہ ہو کہ وہ نص اور توقیفی ہو، یعنی کہ لازمی وہ منصوص ہوئے بغیر ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اوپر عمل. ولا نص علی فهو بدعہ الا ما كان عن صحابی تکرر ذلك العمل منه دون نقل. فار ایگزامپل، کسی ایک خاص وقت میں کچھ صحابہ نماز پڑھتے ہیں، اوبیسلی ہم کہیں گے کہ کیا کہتے ہیں یہ رسول اللہ کے لازمی بتانے پر آدھارت ہے یا کہ قرآن میں اس کا کچھ ہونا چاہیے. اور اگر قرآن اور رسول اللہ سے ہمیں کچھ نہیں مل رہا تو اب ہم کیا کریں گے؟ اگر تو ایک صحابی ہوگا تو ہم کہہ دیں گے کہ بھئی اس کو غلطی لگ گئی، لیکن اگر وہ ایک صحابی بڑے لیول کا ہے یا ایک جماعت صحابہ کی جو کرتی ہیں اور مقرر یہ عمل کرتی ہیں اور بغیر کسی نکیر کے، یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ان پر کسی نے رد نہیں کیا، جیسے وہ بات حضرت عمر کے اوپر کسی نے بھی رد نہیں کیا، انہوں نے منبر نبوی پر کھڑے ہو کے وہ حدیث بیان فرمائی کہ تحیات للہ زاکیۃ للہ طیبات الصلوات للہ. تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے. وقد ذکر الحاکم فی المستدرک، اور کہتے ہیں کہ حاکم نے مستدرک میں ذکر فرمایا حدیث النہی عن الکتابۃ علی القبور وقال، اس حدیث کے بارے میں کہ جس میں مناہی آئی ہے کتابت کرنے پر قبور پر. ویسے تو روایتی اصلاً شاذ ہے، لیکن امام حاکم اس کو ایک دوسرے طریقے سے ڈیل کرتے ہوئے کہتے ہیں وقال ولیس العمل علی، کہ اس کے اوپر عمل نہیں. فإن ائمۃ المسلمین من الشرق الی الغرب مکتوب علی قبورهم وهو عمل اخذ به خلف سر، کیونکہ ائمہ مسلمین جو ہیں شرق سے غرب تک ان کی قبروں کے اوپر لکھا ہوا ہے اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو خلف نے اسلاف سے لیے. تعاقب ذهبی قائلا، پھر امام ذهبی نے ان کا تعاقب کیا، کہتے ہیں ما قلت طائلا، کہ میں لمبی بات نہیں کہتا، ولا نعلم صحابیا فعل ذلك، کہ ہم نہیں جانتے کسی صحابی کو جس سے عمل کیا، وانما هو شيء احدث بعض التابعین فمن بعدهم ولم يبلغهم نہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو بعض تابعین نے ان کے بعد لوگوں نے جو ہے وہ یاد کری، ولم یبلغهم نہیں، اور انہیں نہیں ملی. لیکن اب یہ مسئلے کی اصل میں مثالی غلط ہے کیونکہ وہ روایتی ثابت نہیں. تو آپ کا یہ کہنا کہ انہیں نہیں پہنچی، نہیں کیا نہیں پہنچی، شاذ چیز کی نہیں پہنچی. اللہ اکبر کبیرہ. جی آتم یوسف. اچھا جی، اگلی روایت ہے مالک انہ سمع اہل العلم یقولون، کہ امام مالک نے اہل علم کو سنا وہ کہہ رہے تھے لا باس بصیام الدہر اذا افطر الیوم التی نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیامها، کہ اہل علم کہتے تھے کہ سیام ہمیشہ کے روزے رکھنے میں کوئی حرج نہیں اگر بندہ صرف ان دنوں میں روزے چھوڑ دے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یعنی کہ یوم الفطر کا ایک اور یہ ایام تشریق کے 4. تو یہ 5 دن نکل کے باقی اگر پورا سال بھی کوئی روزہ رکھ لے تو وہ اس جو ہے وعید کا شکار نہیں ہوتا جو یوم دہر کے حوالے سے وارد ہوئی ہے. وہ یہ ایام منا، اور وہ کیا ہیں ایام منا، و یوم الضحیٰ یوم دعا، و یوم الفطر فیما بلغنا جو ہمیں پہنچا. قال وذلك احب ما سمعت الیہ فی ذلک، اور کہتے ہیں کہ وہ ہے جو مجھے پسند ہے جو کچھ میں نے سنا ہے اس حوالے سے، یعنی کہ انہوں نے اور بھی باتیں سنی تھی لیکن انہوں نے وہ اختار هذه الرأی، انہوں نے اس رائے کو اختیار کیا. لا بأس بصيام الدهر، اختلف العلماء فی، علماء کے اختلاف ہو اس کے اندر. فذهب اہل الظاہر، تو کہتے ہیں اہل الظاہر اس طرف گئے منی صيام الدهر لظواہر هذه الاحاديث، وہ انہوں نے منع کیا، کیا کرا اہل ظواہر نے، انہوں نے منع کیا صیام دہر کو حدیث کے ظواہر کی وجہ سے. قال القاضی، قاضی نے فرمایا وغیرہ، اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں نے ذهب جماہیر العلماء لجوازه، کہ جماہیر علماء اس طرف گئے اس کی جواز کی طرف. اذا لم يصم الايام المنهي عنها وهي العيدان والتشريق، اور اگر بندہ ان ایام کو چھوڑ دے جن میں باقاعدہ منع کیا گیا، اور وہ کیا ہیں 2 عید کے دن اور ایام تشریق. وہ مذہب شافعی اصحاب ان سرد الصیام اذا، اور امام شافعی اور ان کے سب کا مذہب کیا ہے کہ روزے متواتر ایک کے بعد ایک رکھنا اذا افطر العید و تشریق لا کراہۃ فیہ، اگر بندہ عید و تشریق میں افطار کر لے تو اس کے اندر کوئی کراہت نہیں. بل وہ مستحب بشرط اللہ یلحقہ بضرر، وہ کہتے ہیں بلکہ یہ مستحب ہے اس شرط کے ساتھ کہ اسے ضرر
نہ پہنچے، ولا یفوت حقن اور نہ وہ کسی کا حق فوت کرے، فإن تضرر او فوت حقا فمکروہ، اگر ہاں وہ اسے اضطرار پہنچے یا کسی کا حق فوت کرے تو مکروہ ہے، کیونکہ اویسلی نوجوانوں سے رسول اللہ نے فرمایا کہ روزہ رکھو، اب اس میں کوئی رسول اللہ نے قید تو مقرر نہیں کری، تو اویسلی پورے سال کی روزہ رکھے گا، کیونکہ جو اگر 2 دن بھی اس نے چھوڑا اور اس میں اسے طاقت پراپت ہو گئی تو گناہ کرے گا۔ کذا فرعون، اقول میں کہتا ہوں، یعنی ذاکر عباس ندوی، سیام الدہر اذا افطر اليوم الذي نهى رسول الله عن صيامهما مباح كما ثبت عن بعض الصحابہ مثلا ابی طلحہ، یہ وہی بات ہے، لیکن الافضل سیام داؤد، لیکن وہ کہتے ہیں کہ افضل جو ہے سیام داؤدی ہے، اور وہ کیا ہے، لأن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا افضل من ذلك، کہ اس سے زیادہ افضل کوئی نہیں، یعنی کہ ایک دن روزہ رکھ کے ایک دن چھڑے، اخرجہ بخاری علی رقم 1970، فصيام الدهر ليس بأفضل الصيام ولا أحب رسول الله، فالأولى أن يصام صيام داود، ان یصام صیام داود، وہ کہتے ہیں کہ صیام الدہر جو ہے نا، یعنی ہمیشگی کے روزے، یہ کوئی افضل نہیں ہے، نہ اس کو رسول اللہ نے پسند کیا، لہٰذا اگر کسی بندے نے کرنا ہی ہے نا، افضلیت کے طور پر، باقی جواز کی حد تک قائل ہے اگر وہ 5-6 دن روزے چھوڑ دے جن میں منع کیا گیا صیام الدہر، لیکن اگر کسی کو اتنا ہی صیام الدہر رکھنے کا شوق ہے تو پھر اس میں ایک ہے جائز صیام الدہر، اور وہ یہ کہ وہ 5 دن 6 دن کے روزے چھوڑ کے باقی پورا سال رکھ لے، یہ ہے جائز صیام الدہر۔ اور افضل صیام الدہر کیا ہے، وہ صیام داودی، یعنی کہ ایک دن رکھو ایک دن چھوڑو، ایک دن رکھو ایک دن چھوڑو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔